السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. سورہ کہف پارٹ نمبر 84 پلے کریے. ذوالقرنین کی کوالٹی یہ نظر آتی تھی کہ وہ اپنے بیک یارڈ بڑھانے کے لیے آگے سے آگے کنگڈمز کو ایکسپلور نہیں کرتا تھا. اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو انصاف دلانے کے لیے کام کیا کرتا تھا. تو اس کنگ سائرس نے نبوکڈ نظر کو شکست دی بیبیلون آ کے، اور جتنے بھی یہاں پر جیوز تھے قیدی ان سب کو اپنا غلام نہیں بنایا. ان ریسپانس ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ ارض مقدس پر چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں. پھر یہاں سے یہ سب لوگ جب جیوز جو تھے یہ یہاں سے بیت المقدس واپس گئے ہیں، پھر انہوں نے جا کے دوبارہ اپنا ہیکل بلڈ کیا تھا، ٹیمپل آف سولومن. اب آپ کو پتا چلا کہ جیوز جو تھے ان کا سافٹ کارنر ذوالقرنین کے لیے کیوں تھا. یہ رسپیکٹ کرتے تھے اس کی. محسن تھا ذوالقرنین ان کا. جب یہ جو بات کے اسکالرز ہیں انہوں نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر یہ بات کی ہے کہ اسی لیے یہ بات انہوں نے قریش کے لوگوں کو کہی تھی کہ آپ جا کر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ ہسٹری رسول اللہ کے پاس نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عرب ان جنرل اور رسول اللہ کمپلیٹلی امی تھے، اور اتنا ہسٹری کا ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک امی انسان کے پاس نہیں آ سکتا. تو کیونکہ وہ ذوالقرنین کو اتنا جانتے تھے کہ وہ ان کا محسن تھا اور ان کی نسلوں کو اس نے جو تھا وہ جنگی قیدی ہونے سے آزاد کروایا تھا، تو قریش کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ معلوم کریں. اور ذوالقرنین جو تھا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تورات کے اندر ایز اے ریسپیکٹفل ہستی مینشن ہے. اگر آپ آج بھی جو ہے وہ بائبل پڑھیں گی تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر جو ملتا ہے وہ اچھے الفاظ میں ملتا ہے. یہ ان کو اس کو اپنا محسن سمجھا کرتے تھے. تو یہ ذوالقرنین جس نے کہ آدھی دنیا پر جو تھا وہ رول کیا تھا، جو بھی اس وقت کی دنیا تھی. اور آپ دیکھیں کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ دونوں کی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، آپ کی زندگی میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر آ گئی تھیں. غزوہ تبوک وہ پہلا مائل سٹون تھا جس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو لیا، اور آہستہ آہستہ یہ دونوں امپائرز مسلمانوں کے انڈر آئی ہیں اور دونوں نے گھٹنے ٹیکے. حضرت عمر کے دور میں یہ دونوں امپائرز مسلمان ہو گئی تھیں، اس لیے کہ مسلمان یہاں پہنچ گئے تھے. استنبول تک مسلمان پہنچے ہیں 850 میں، 850 ہجرہ میں پہنچے ہیں، سلطان محمد کے تھرو پہنچے ہیں. لیکن حضرت عمر کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر میں مسلمان جو تھے وہ آ گئے تھے. اور آپ دیکھیں سورہ روم آئی ہے مکی دور میں قرآن کے اندر، مکی صورت ہے سورہ روم، اور سورہ روم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پروفیسی کہلوا دی تھی قرآن کی کہ مسلمان جو ہیں وہ روم پر غالب آ جائیں گے، غلبت الروم. اور یہ اس وقت آپ کی زبان سے کہلوایا گیا تھا جب آپ کے ساتھ ایمان والے صرف تقریباً 100 کے قریب تھے. صرف 100 صحابہ تھے آپ کے پاس جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو اس وقت دے دی تھی. تو یہ ایک سٹرونگ اوپینینز ہیں جس کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ کنگ سائرس اصل میں یہی تھا جو کہ ذوالقرنین ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی نے یہ بات مینشن کی تھی جب ہم حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ رہے تھے. جب حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا کوئی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم دیا گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی علم نہیں دیا گیا سوائے کتاب کے فہم کے. صحیح. تو اسی طرح سے ہسٹری کے معاملات میں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ایز لانگ ایز شریعت سے نہ ٹکرائے، یہ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کے کام سے، صحابہ کے عمل سے، رسول اللہ کی سنتوں احادیث سے نہ ٹکرائے، تو انسان اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے آگے جا سکتا ہے. تو یہ ایک آپ کو ذوالقرنین کی ہسٹری ملتی ہے. اور ذوالقرنین نے 3 ڈائریکشنز میں دنیا پر سفر کیے تھے. ایک وہ گیا تھا مغرب کی طرف میڈیٹرینین کے علاقے میں، ایک وہ گیا تھا مشرق کی طرف، اور وہ اینڈ تک گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکران کے ساحل تک آیا ہے اور اس کے آگے تک بھی گیا ہے. اور تیسرا اس کی جو مہم تھی وہ تھی شمال کی طرف، کیسپین سی سے بلیک سی تک گیا تھا. اور اگر آپ اس کو جوڑیں مسلمانوں کی ہسٹری سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی 3 ڈائریکشنز حضرت عمر نے اپنی ساری بیٹلز میں لی تھیں. اور ایک طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ بلو پرنٹ تھا ذوالقرنین کی جو تینوں سفر تھے وہ حضرت عمر کے سفر میں، حضرت عمر کے خلافت میں مسلمانوں کی ساری ایفرٹس کا.
تو یہ وہ علم ہے جس کو اسکالرز نے محنت کر کے سامنے رکھا ہے. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، اگین ہم اس میں کوئی بھی بات شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارا انکلینیشن ہوتا ہے کہ ہم ہسٹری کو پڑھیں اور ہسٹری کو جانیں اور ہسٹری سے ڈاٹس ملائیں، اسی لیے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک ذوالقرنین جو تھا وہ کنگ سائرس تھا. اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم. آپ اور میں بھی جب باہر جائیں تو اب شیورٹی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ مت لگانا شروع کر دیں. ٹوڈے آئی نو ہو از ذوالقرنین، ایکچولی ہی واز کنگ آف سائرس. ایسے نہیں ہم کہیں گے. صحیح، آپ کا ایک علم ہے. اور اگین علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی ہمبلنس ہے، عاجزی ہے. اب آپ گھر جا کے خود سب کو بتانا شروع کر دیں گے. آئیں سب بیٹھ جائیں ڈائننگ ٹیبل پہ، آج ہسٹری کی کلاس ہوگی. اگر آپ کے گھر والے شوق سے سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنائیے، تاکہ آج ہسٹری کی کلاس لے لیں آپ سے، کل پھر وہ آپ سے ذرا نماز پہ بھی ایک کلاس لے لیں. تو سنائیے، لیکن یہ کہ علم کے ساتھ عاجزی ضرور اپنے اندر لے کر آئیے. جس پھل پر جتنے درخت ہوتے ہیں اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر علم کا پھل لگ رہا ہے اور اللہ آپ کو علم کو عمل میں کنورٹ کر رہا ہے تو آپ نے اتنی عاجزی آتی جانی چاہیے. آگے فرمایا آیت نمبر 84 میں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے اس کو زمین میں کنٹرول دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان، ہر طرح کے مینز، ہر طرح کے ریسورسز عطا کیے تھے. بعض اسکالرز نے کہا سببم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اسٹرانگ آرمی دی ہوئی تھی، جہاں جانا چاہتا تھا وہاں چلا جاتا تھا. اور مکنہ کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کو یہ ریسورسز دیے تھے، اور وہ تھا بھی ایسا بندہ جو اپنے ریسورسز کو اللہ سے کنیکٹ کرنے والا تھا، اپنی نعمتوں کو اللہ سے جوڑنے والا تھا. اور سببن کے اندر مختلف چیزیں اسکالرز نے بیان کی ہیں کہ اللہ نے کیا مینز دیے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بہت دی ہوئی تھی، نالج بہت تھی. بعض نے کہا کہ اس کے پاس مختلف زبانوں کا علم تھا. بعض نے کہا کہ اس کے پاس جو تھیں وہ ریسورسز اور ویپنز اور اسٹینڈنگ آرمیز یہ بڑی مضبوط تھیں. بعض نے کہا کہ اس کا جو ریسورس تھا وہ اس کی طبیعت، اس کا ایماندار ہونا اور اس کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بننا، یہ اس کا ایک بہت بڑا ریسورس تھا جس کو آگے سے آگے لے کر گیا. اور اس کے بہت زیادہ فالوورز بھی آتے ہیں تاریخ میں، اور اسکالرز بھی سببن سے یہ چیز نکالتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے بہت سارے مینز تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے مینز تھے، قرآن نے چھوڑ دیا. جیسے قرآن کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ، اور ہم نے بڑھا دیا ان کو. تو آپ کا سوال اگلا آتا ہے کس چیز نے بڑھا دیا؟ آپ کہتی ہیں نا، جیسے قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور تم کو بڑھائیں گے. مگر کس چیز میں بڑھائیں گے قرآن کی یہ آیت نہیں بتاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن اس طرح سے چیزوں کو ایمبیگوس چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہر خیر میں بڑھاتا ہے. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو مکنہ اقتدار دیا تھا اور اس کو سبباً پرووائڈ کیے تھے، مینز پرووائڈ کیے تھے، اور مینز کو آگے ڈسکرائب نہیں کیا گیا، تو انلمیٹڈ ہے. آپ سوچتے جائیں اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا. آپ امیجن تو کریں سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے مینز تھے. ہم گننا شروع کریں گے تو شاید ہماری ڈائریز بھر جائیں گی، اتنے مینز تھے ان کے پاس، اتنے ریسورسز تھے. تو اس کے لیے بھی یہاں پر یہی چیز اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بہت سے ریسورسز تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو بس ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے. اور اس کے فالوورز بہت زیادہ تھے. سببن کے اندر فالوورز بھی آتے ہیں، اس لیے کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے، بعض اوقات فالوورز ہوتے ہیں صرف دولت کی خاطر. وہ جب انسان کی دولت کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو انسان کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں. لیکن ذوالقرنین کے لیے آتا ہے کہ اس کے پاس بہت اچھے فالوورز تھے، کیونکہ یہ نیک انسان تھا، تو جو سنسیئر لوگ تھے وہ اس کے ساتھ آ کے جمع ہو جاتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے اتنا سفر کیا اور اتنا لوگوں کی مدد کی، اکیلا تو ایک انسان سب کی مدد نہیں کر سکتا نا. کوئی بھی کام ون مین شو نہیں ہوتا ہے، اٹس اے ٹیم ورک. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ٹیم دی ہوئی تھی، پلاننگ کرنے والے، انجینئرنگ رکھنے والے، اب آپس میں اسٹریٹجیز بنانے والے، اس کو مشورے دینے والے بہت اچھے لوگ تھے. اسی طرح سے ایک اور کوئین کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو بہت اچھے مینز دیے تھے. کون سی کوئین تھی؟ ملک سبا کی شیبا کوئین جو تھی. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ان کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک بہترین ملکہ بننے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ عطا کی تھیں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے اس کو نالج دی، اللہ نے اس کو ایریا آف کنسٹرکشن میں مہارت دی، اللہ نے اس کو لیڈرشپ دی. یہ سب چیزیں ہیں. اسی طرح سے آتا ہے یعلم منازل الارض،
एक और क्वालिटी थी जो जुल्करनैन की थी, वो जमीन में नेविगेशन बड़े आराम से कर लेता था। आप सोचें, आप में से जितने भी लोग एड्रेस तलाश करने में अच्छे नहीं हैं, उनको किसी ऐसी जगह का एड्रेस दे दिया जाए, आपको एड्रेस दे दिया जाए कि आपने गुलशन मेमार में फलां घर में जाना है, आधे लोग तो यहीं फिजी ड्रिक की तरह फ्लैट हो जाएंगे, हम तो नहीं पहुंच रहे, और कोई आपको और कहे आपसे कि आपके पास ड्राइवर भी नहीं है, आपको खुद जाना है, तो हम पहुंचते हुए बिल्कुल ही घबराएंगे। जुल्करनैन के लिए आता है कि अल्लाह ताला ने इसको नेविगेशन के रास्ते तलाश करने की खास सिफत दी हुई थी, जब इतने आराम से कौमों तक पहुंच जाता था सफ़र करते हुए। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों को समझने का इल्म दिया हुआ था और ये बहुत सी ज़ुबानें बोलता भी था, और इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ ये अपनी आर्मी के साथ ट्रैवल किया करता था। आगे आया आयत 85, फ़अतबअ सबबा, तो उसने एक रास्ते को लिया, यानी उसने अपना एक सफ़र शुरू किया। अब आपको इस कहानी में इस बादशाह के 3 स्पेसिफिक सफ़र जो हैं वो मिलेंगे। उसने अपनी आर्मी को अपने साथ लिया और किसी लोकेशन को फॉलो करना शुरू किया। फ़अतबअ सबबा, तो उसने एक सफ़र इख्तियार किया। आयत 86, हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीआ व वजदा इंदहा कौमा, यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पर पहुंचा तो उसने उस सूरज को ब्लैक मड में या मरकी वाटर में या गर्म चश्मे में गरूब होते हुए देखा। जो भी आप इसको लिखना चाहें, आइन इन हमीअत, इनके कई मफहूम अरबी जुबान में निकलते हैं। और वो वहाँ उसके पास पहुंचा, उसे वहाँ एक कौम मिली, वजदा इंदहा कौमा। ये जो टर्म आई है बलगा मग़रिब शम्सी, कहाँ पहुंचा? बलगा मग़रिब शम्सी से पता चल रहा है कि वो सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुंचा। और अगर आप अपनी चारों डायरेक्शन में से सूरज के गुरूब होने की डायरेक्शन लें तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। वेस्ट में गया, ठीक है, वेस्ट में पहुंचा, सूरज वेस्ट में गुरूब हो जाता है। और जमीन पर बात हो रही है। बास लोगों ने कहा कि वो सफर करते करते बलगा मग़रिब शम्स, आसमान पर पहुंच गया। आसमान पर नहीं पहुंचा, रहा जमीन पर ही था, जमीन के किनारों पर पहुंच गया था। अब वो जमीन के किनारों में स्कॉलर्स ने अपनी अपनी राय दी हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि आपको, अगर आप बाज़ अहले किताब की किताबें पढ़ेंगी या आप तौरात पढ़ेंगी, बाज़ तौरात के एडिशंस के अंदर भी आपको मालूम है तौरात एक नहीं है, जैसे कुरान एक ही है। तौरात के बाइबल के कई एडिशंस हैं और कई तरह की बाइबल्स हैं। तो वो एक तरह की बाइबल में मेंशन करते हैं कि जो जुल्करनैन था ये सफ़र करते करते सूरज के गुरूब होने की जगह पर आसमान पे पहुंच गया था। आसमान पे नहीं पहुंचा था। इसके अंदर तमाम उलमा, स्कॉलर्स का, हिस्टोरियंस का कंसेंसस है कि नहीं, ये ज़मीन पर ही बात हो रही है। ये बात कहना कि आसमान पर पहुंच गया था बेसलेस है। हाँ, वेस्ट में कहाँ तक पहुंचा वल्लाहु आलम। अब वो जो अपने अपने इल्म के ऊपर लोग जो है एक्सप्लोर करते रहे तो वो करते रहे। वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीआ, तो उसने वहां पर क्या देखा कि सूरज जो है वो गरूब हो रहा है, जिसका यूजुअली तर्जुमा किया जाता है ऐनिन हमीआ का, गर्म चश्मे में, बॉइलिंग वाटर में। हमीआ जो है वो क्लाउडी चीज़ के लिए भी आता है अरबी ज़ुबान में, मरकी वाटर के लिए भी आता है। यानी कोई भी असल में यूँ समझ लें, ऐनिन हमीआ का मतलब ये है कि वो रेगुलर जगह नहीं थी, कोई रेगुलर लेक या पॉन्ड नहीं था, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेंज था, अनयूजुअल था। और उसने उसको गुरूब होते हुए देखा, यानी सूरज ने, उसने देखा कि सूरज इसके अंदर जा रहा है। दिस इज़ अ फ्रेज जो कि एक एक्सप्रेशन है। आप अभी भी जाके सीवीओ पे खड़े हो जाएं सनसेट से पहले और आप सूरज को ऑब्जर्व करते ही रहें, तो आपको क्या लगता है एक वक्त में सूरज पानी में चला गया। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा वो खड़ा हुआ था राइट पे और लेफ्ट से सूरज पानी में जा रहा था और उसने खुद देखा सूरज को, पूरी बॉल को जमीन में गिरते हुए। दिस इज एन एक्सप्रेशन। और जब अल्लाह ताला कुरान में इस तरह का एक्सप्रेशन लेकर आते हैं तो याद रखें फिर गुंजाइश काफ़ी होती है। जब भी स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से जो है वो फिर चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। हमिया, बस ऐसा याद रखें, ऐसी वाटर बॉडी जो कि कोई भी चीज़ हो सकती है, समुंदर भी हो सकता है, हमिया चश्मा भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने बस एक जुबान, देखें यहाँ पर एम्बिगुअस रखी है कि समुंदर में उसने या गर्म चश्मे में उसने समुंदर में सूरज को डूबते हुए देखा। अब आप और मैं इसको जो है वो एग्जैक्टली किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि अच्छा इसका ये मतलब था।
ہم جو بھی کہیں گے واللہ عالم، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. حامیہ کا لفظ قرآن میں سورہ ہجر میں بھی آتا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہی حمئن کا لفظ وہاں پر آیا ہے. ہم نے انسان کو کیسے مٹی سے پیدا کیا؟ سلسال کہتے ہیں کھنکھناتی ساؤنڈنگ کلے سے، جس کے اندر آواز ہوتی ہے. اگر آپ پیزا ڈو بناتی ہیں تو جب آپ کا پیزا ڈو رائز ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس پر زور سے ٹیپ کریں گی تو آپ کو ایک ساؤنڈنگ آواز آئے گی. تو اس انسان کو بھی ایسی مٹی سے بنایا گیا جس میں یسٹ تھا، سارٹ آف، جس میں ساؤنڈنگ کلے تھی. اور کیا تھا؟ من حمأ مسنون، آؤٹ آف ڈارک مڈ. تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ عین حمیہ کا کرتے ہیں کہ وہ کالی کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، بلیک مڈ میں ڈوب رہا تھا. تو یہ سارے مفہوم اس کے اندر بنتے ہیں. اگر آپ کے سامنے یہ سارے مفہوم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کل کو کسی کورس کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوئی ایک لفظ سننے کو ملتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں غلط بتایا تھا. ابھی بھی میں نے آپ کو سارے مفہوم تو نہیں بتا دیے، ظاہری بات ہے، اور بہت سی اس اینگل سے باتیں جو ہیں یہاں پر اسکالرز نے بتائی ہیں. بس اتنا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک واٹر باڈی میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. دس از اے سمپل اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کی اور میری جو ہے وہ خیر ہو سکتی ہے. اچھا، ڈارک کیوں کہا؟ عین حمیہ ڈارک کیوں کہا؟ آپ دیکھیں جو سمندر یا جو واٹر باڈی جتنی ڈیپ ہوتی ہے اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی دیکھنے میں ڈارک ہوتی ہے. آپ آبزرو کریں، آپ سمندر سے یا کسی بھی واٹر باڈی سے دور جاتے جائیں تو وہ آپ کو ڈارک سے ڈارک، ڈارک سے ڈارک، ڈارک سے ڈارک لگنے لگ جاتی ہے. اور اس کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جتنا آپ اس کو گہرا پائیں گے اتنا وہ زیادہ آپ کو ڈارک محسوس ہوگی. تو دونوں فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو اسکالرز نے کہے. ایک یہ کہ وہ ڈسٹینس سے دیکھ رہا تھا، صحیح، جیسے آپ سمندر کو ڈسٹینس سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈارک لگے گا، جب آپ اس میں کھڑی ہو جائیں گی جا کے تو آپ کو اس کے نیچے کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں حمیہ گرم چشمہ جو تھا، جو یہاں مینشن کیا گیا کہ ڈارک اور گرم چشمہ تھا، مڈی تھا، مرکی واٹر تھا، وہ کیوں تھا اتنا گہرا یا اتنا ڈارک؟ دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ ذوالقرنین دور سے دیکھ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیپ اتنا تھا کہ وہ بہت ڈارک تھا. تو دونوں جو ریزنز ہیں وہ اسکالرز نے بیان کیے ہیں. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، اور اس قوم نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے اس سے کہا اے ذوالقرنین. اب اگر کوئی یہاں کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ذا القرنین، تو کیا یہ نبی تھے؟ نہیں، یہ نبی نہیں تھے. زیادہ اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. یہ بالکل وہی معاملہ ہو سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کر دیا تھا. یاد رکھیں، الہام دین کے معاملات میں آج کسی پر نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. جب تک وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، تو شریعت کے کسی حکم کے بارے میں الہام ہونے کی گنجائش تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی مشورے ایسے تھے جس کے بعد جو انہوں نے کہا اس پر آیت نازل ہو گئی. ایسا کئی مرتبہ ہوا، صحیح. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، انبیاء پر وحی آتی تھی اور الہام کا دروازہ دین کے اینگل سے کھلا ہوا تھا. آخر اذان دینے کا جو مشورہ تھا وہ رسول اللہ کو تو نہیں تھا، کسی انسان کے دل میں اللہ نے الہام کیا تھا اور پھر اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا کیونکہ رسول اللہ موجود تھے. صحیح. آج جب کہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، آج کسی کو دین کے بارے میں الہام نہیں ہو سکتا. یہ علماء کا کمپلیٹ کنسنسس ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ 4 کی جگہ 3 نمازیں بھی کافی ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے بالکل غلط کہہ رہا ہے. آج کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ یہ سورج جو ہے یہ اتنی مرتبہ پڑھ کے پی جائیں تو آپ کو جو ہے وہ فلاں بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر وہ قرآن اور سنت میں چیز موجود نہیں ہے تو یہ الہام آج کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. آج الہام ہو سکتا ہے ویسا الہام جو ہمارے دنیاوی معاملات میں اللہ ہمیں مدد کرتا ہے. آپ استخارہ کرتی ہیں، استخارہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں. پھر آہستہ آہستہ آپ کا انکلینیشن ایک کام کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے.
آہستہ آہستہ آپ کا انکلینیشن ایک کام کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں نیکی کا، اور آپ وہ کام کرتی ہیں، یا کوئی کام کا ارادہ ڈال دیتے ہیں، آپ کہتی ہیں چلو میں یہ کام کرتی ہوں، آپ وہ کرتی ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے. تو آج شریعت کے کاموں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے جو ہے وہ الہام کر کے یہ بات ڈرائیو کر لی کہ اب معاملہ قرآن کا ایسے نہیں ایسے ہوگا، یا سنت کا ایسے نہیں ایسے ہوگا. اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اور جہاں تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا ہے قلنا یا ذی القرنین، ہم نے ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہاڑوں سے بھی کہا ہے، پہاڑوں سے بات کی ہے، اللہ نے مکھیوں سے بات کی ہے، اللہ نے مکھیوں کو ایڈریس کیا ہے اور ان کے ساتھ یہی کالنگ ناؤنز لگائے ہیں، حرف ندا لگائے ہیں. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا نبی بن جائیں گی مکھیاں، یا پہاڑ نبی بن جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ زیادہ تر خیال یہی ہے اسکالرز کا کہ یہ الہام کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا تھا، فرشتے کے ذریعے بات نہیں تھی، اور نہ ہی یہ نبی ہونے کے لحاظ سے ڈائریکٹ سپیچ تھی. تو اللہ نے کہا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین، اب دو آپشن ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے دیے، تم چاہو تو اس قوم کو سزا دو. کس اینگل میں سزا دینے کی بات ہو رہی ہے؟ کون بتا سکتا ہے مجھے؟ ہاں، کانکر کر لو، یعنی ان سے جنگ کرو. شاباش، بالکل ٹھیک. یعنی عذاب دینے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان سے فائٹ کریں، آپ ان سے مقابلہ کریں، یا آپ کیا کریں؟ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یعنی ذوالقرنین اور کوئی بھی طاقت رکھنے والا جب اپنے سے کم کسی نیشن کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہی دو خیال آ سکتے ہیں کہ یا ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کیا جائے، یا ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو قیدی بنا لیا جائے. تو ذوالقرنین کا جو آپشن تھا وہ آپشن اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر بیس تھا. اور یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جس علاقے میں ذوالقرنین پہنچا تھا وہاں کچھ لوگ نیک تھے، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، اور کچھ لوگ کافر تھے. اگر سب مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب یہ نہیں کہتا کہ جس کو چاہو اس کو سزا دے دو، اس سے لڑائی کر لو، اور جس سے چاہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لو. اور اگر سب کے سب کافر ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ کہتا کہ جس کو چاہو اس کو چھوڑ دو. صحیح؟ تو اس آیت سے ہی ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دونوں طرح کے لوگ تھے، بعض لوگ توحید پر تھے، بعض لوگ کافر تھے. اور ذوالقرنین کا یہاں پر نیریٹو بھی سامنے آ گیا کہ وہ میسیکر کرنے کے لیے یا کلنگ کرنے کے لیے جو تھا وہ نہیں گیا تھا. ذوالقرنین نے کہا آیت نمبر 87، قال اما من ظلم فسوف نعذبوہ. ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کس میننگ میں آ رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ذوالقرنین کی کوالٹی بتائی تھی، انصاف قائم کرنے کی. تو ظلم کس کو کہہ رہا ہے؟ نا انصافی کو کہہ رہا ہے. جس نے نا انصافی کی ہے، انجسٹس کیا ہے، یعنی جو مرڈرر ہے، جو کلر ہے، جو کرمنل ہے، اس کو عنقریب ہم سزا دیں گے، یعنی اس کو ہم پنش کریں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا رب اس کو سخت عذاب دے گا. عذابا نکرا، ہاربل پنشمنٹ. آیت 88، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین ریوارڈ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اسے آسانی دیں گے اس کے کاموں کے اندر. یعنی ہم اس سے امن کے ساتھ بات کریں گے، ہم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت ہی سمجھدار، عقل مند انسان تھا. اس نے قوم کو ایک ساتھ ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، بلکہ اس نے قوم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. جو انصاف کرنے والے تھے ان کو ایک طرف کیا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ایک طرف کیا. اور یہی ہوتی ہے عقل مند رولرز کی نشانی، کہ جو کبھی بھی کرمنلز کو اسی طرح ڈیل نہیں کرتے جیسے کہ عام عوام ہوتی ہے. وہ کبھی بھی کرمنلز کو اتنا بینائن نہیں سمجھتے جتنا کہ ایک معصوم شخص ہوتا ہے. یہ آپ کو اس رولر کی کوالٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے، جو کہ جسٹ رولر تھا اور وہ کرمنلز کے ساتھ اسٹرکٹ تھا. ویسے دنیا کے رولرز نہیں جو کرمنلز کے ساتھ نرم ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. جو جنرل ٹرینڈ آپ کو ظلم کا دنیا کے اندر ناانصافی کا نظر آتا ہے.
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو مقام تھا، اس کی طاقت نے اس کے دماغ کو کرپٹ نہیں کیا تھا. ورنہ ہم نے کل بات کی تھی کہ طاقت کیا کرتی ہے؟ پاور کرپٹس. طاقت آپ کی دل کی کیفیت، دل کی نرمی، آپ کے دل کے خلوص کو تباہ کر دیتی ہے، اور آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو تکبر سے بھر دیتی ہے. اور اس شخص کی کوالٹیز آپ کو ان آیات کے ذریعے نظر آ رہی ہیں. یہ یہی کوالٹیز ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہسٹورینز نے اور مفسرین نے کنگ سائرس کی پرسنالٹی کو جج کیا ہے. اور ان سب کو جب ٹیلی کیا گیا تو ان کو یہی لگا کہ یہ کلوزسٹ پرسنالٹی جو ہے وہ یہی بن رہی ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. تو اس نے بھی، اس شخص نے بھی یہ کام کیا، اور اس نے کہا کہ جو ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، فَنُعَذِّبُهُ، ہم اس کو پنش کریں گے. اور نیکی کرنے والوں کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو اجر دیں گے. کیا کہا اس نے؟ فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے جزاء الحسنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی دیکھیں بڑی خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے. کیونکہ مومن دنیاوی فائدوں کے لیے نیکی کرتا ہی نہیں، تو اس نے بھی دنیاوی فائدے اپنی طرف سے دینے کا معاملہ جو ہے وہ مینشن ہی نہیں کیا. اور جو حضرت خضر کے واقعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا شر انسان اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. فَنُعَذِّبُهُ، اگر لڑائی کریں گے تو ہم کریں گے، سزا دیں گے تو ہم دیں گے، پنش کریں گے تو ہم کریں گے، عذاب دیں گے تو ہم کریں گے، یہ اس نے کہا. اور سارا خیر کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے یہاں کہا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین اجر ہے. اب وہ بہترین اجر ایمبیگوس ہے. یقیناً مومن کے لیے دنیا میں بھی آسانی آ سکتی ہے اور آتی ہے، لیکن اللہ نے مومن بندوں کی صفات یہ بتائی ہیں کہ مومن بندہ دنیاوی اجر کے لیے، ورلڈلی گینز کے لیے نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا. اس کو لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے ہوتی ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ، لوگ تعریف نہیں کرتے الحمدللہ. وہ کس کو سنا رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے. 2 آتے ہیں یا 20 آتے ہیں، وہ کس کو سنا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے. مومن اللہ کے راستے میں جوتیاں سیدھی کرتا ہے یا مائک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. دین کا کام جب کیا جاتا ہے تو پسینہ بھی نکلتا ہے، اور رونا بھی آتا ہے، اور ٹھوکر بھی لگتی ہے، اور مور اوور گھر والے جو ہیں وہ ساتھ بھی نہیں دیتے، اور اس کے اوپر مزید وہ آپ کو کبھی کبھی ڈسکریج بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کروں یا یہ کروں. تو اللہ سے مدد مانگے. گھر نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، گھر کی ذمہ داریاں ادا ہوں، گھر والوں کی اجازت ہو. اگر آپ بیوی ہیں اور شوہر والی ہیں تو شوہر سے چھپ کر نیکی کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں اکیلے چلے جائیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو دنیا والا شوہر جنت میں نہیں چاہیے. اگر تو نہیں چاہیے تو آپ یہ کام کریں گی. اور اگر آپ کو شوہر سے واقعی محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی جنت میں ہو، ہاں ڈیفینیٹلی ریفائنڈ فارم میں، اس فارم میں نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہی آپ کے ساتھ ہو، ایک اچھی شکل صورت اور اچھے کردار اور اخلاق کے ساتھ، تو آپ اس کو اپنی نیکی میں شمار کریں گے، آپ اس کو کنونس کریں گے. بیویاں کہتی ہیں ہم شوہروں کو نہیں بتاتے، وہ ہمیں منع کر دیں گے. آپ کا شوہر آپ کو وہ کام کرنے سے منع کر دے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا شوہر آپ سے کہہ دے کہ آپ بیگم اپنے اماں کے گھر نہیں جائیں گی 15 سال تک، آپ اس کو منائیں گی؟ آپ اس کو سمجھائیں گی؟ یا کوئی بھی ایسا کام ذہن میں لے آئیں جو دنیاوی کام ہے اور وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں، تو ہم ان کی جان سے لٹک ہی جاتے ہیں نا. آپ کو شاپنگ کرنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں شاپنگ نہیں کرا رہا اس دفعہ، پھر دیکھیں ہم کیسے ان کی جان سے لٹکتے ہیں. ارے دے دینا، کپڑے ہی نہیں ہے، دیکھیں تو الماری کھول کے کچھ ہے ہی نہیں، لے جائیں نا شاپنگ کے لیے، کروا دینا شاپنگ. اچھا مت جائیں، آپ مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ ہی دے دیں. جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر شوہر آپ کو منع کر رہا ہے یا شوہر کا انکلینیشن نظر نہیں آ رہا، بعض اوقات شوہروں کو صرف آپ کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، وہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر بیگم پاس برابر کے صوفے پہ تھوڑی دیر اور بیٹھی رہیں، ورنہ تو مصروف ہو جاتی ہیں، کبھی ادھر، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی اس طرف، کبھی اس فون پہ، کبھی دوسرے فون پہ. تو اگر آپ کو انکریج نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، ایک تو ان کی انفارمیشن میں لے کر آئیے اور محبت کے ساتھ ان کو منانے کی کوشش کیجیے. اللہ ان کا دل کھولے گا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ جنت میں جائیں انشاءاللہ. تو ذوالقرنین نے جو سزا کا معاملہ تھا وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اور جو نیکی اور اجر کا معاملہ تھا اس نے چھوڑ دیا کہ ان کے لیے جو نیکی کریں گے ان کے لیے بہترین صلہ ہوگا، ان اینڈنگ ریوارڈ ہوگا. اور یقیناً مومن کے لیے اصل ریوارڈ تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بعد اس کو اپنی قربانیوں کا ملے گا. آپ نے یہاں دنیا میں جو اللہ کی خاطر قربانیاں دی ہیں، کوئی بھی انسان اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا.
آپ کے جتنے بھی آنسو، آپ ایون اگر اپنے شوہروں کے لیے بھی روتے ہیں، آپ اگر اپنے دوستوں کے لیے بھی روتے ہیں، آپ اگر اپنے بہن بھائیوں اور اولادوں کے لیے بھی روتے ہیں، ایون آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی اگر روتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ایک ایک آنسو کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کون آپ کے ایک ایک آنسو کو سنبھال کر رکھتا ہے؟ وہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے آنکھ سے. اللہ ایک ایک آنسو کو سنبھال لیتا ہے، اور وہ ایک ایک آنسو ایک خاص طرح کے کنٹینر کے اندر اللہ جنت میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ اپنے مومن بندوں کو اس کے ریوارڈ میں بہترین اجر دے گا. تو وہ اللہ ہے، بس اسی سے امید رکھیے اصل اجر کی. تو ایک سفر اس بادشاہ کا یہاں پر مینشن کیا گیا. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں ملتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ہسٹورینز کہ جو اس کا پہلا سفر تھا، جو اس میں آیا نا کہ وہ اس نے سفر کیا اتباع سبابا، اور وہ وہاں تک پہنچا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور سورج کو اس نے غروب ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر دیکھا جو کہ سورج گرم چشمے میں مرکی واٹر میں غروب ہو رہا تھا. تو ہسٹورینز اس کو ٹیلی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 3 پاسبلٹیز ہیں، سورج کا غروب ہونا، کچھ لوگوں کا وہاں پر ہونا، a land of people، اور تیسری چیز ایک سورج کا مرکی واٹر میں جا کر غروب ہو جانا. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نارتھ پول تھا. ان کی رائے ہے، واللہ علم، اللہ بہتر سمجھتا ہے. آپ کبھی اگر آپ کے پاس گلوب ہو، ابھی بھی، اب تو خیر گلوب ہوتے نہیں، اب تو ہم گوگل ارتھ پہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اگر گلوب نہیں ہے آپ کے پاس تو گوگل ارتھ پر دیکھیے گا. گلوب کو آپ گھماتے ہیں نا اپنے حساب سے، آپ کا جو اسمارٹ اسکرین ہے وہ موو کرتی ہے، تو جو آپ کا گلوب ہوتا ہے اس بالز کے جو دونوں اینڈز ہیں یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول بنتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اگر ہم ویسٹ کی بات کریں گے تو ویسٹ الٹیمیٹلی اس کو ٹچ کر جائے گا نارتھ پول کو. تو انہوں نے کہا ہسٹورینز نے کہ یہ نارتھ پول کا سفر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ریجن جس میں نارتھ پول اور آرٹک پلس آتا ہے یہ اس جگہ پہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر یہ پہنچا تھا. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نارتھ پول میں آپ کو پتا ہے سمر میں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور پھر 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. اور سمر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہمیشہ ابو دا ہورائزن رہتا ہے، ابو دا ہورائزن رہتا ہے، اور فال میں وہ بلو ہورائزن آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ جب یہ وہاں پہنچا ہو تو وہ فال ہو وہاں پہ، اور اس کو یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ سمندر کے اندر آرٹک میں چلا گیا ہے. واللہ عالم. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جیولوجی پڑھی ہے تو آرٹک ایریا کے پاس جو ہیں وہ ہاٹ سپرنگز بہت زیادہ ہیں. تو ایک ان کا یہ کہنا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اتنا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ کے کناروں پر پہنچا تھا. آگے آیت نمبر 89 میں آیا ثم اتبع سببا، اس نے ایک اور سفر کی پھر تیاری کی. یہ اس کے دوسرے سفر کی بات آ رہی ہے. آیت نمبر 90 حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهم سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا، یعنی اب ایسٹرن اینڈ پر آ گیا ہے، تو سورج کو ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جن کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. تو اب اس کا دوسرا سفر کرتے کرتے یہ اس جگہ پر آ گیا. اس سے کیا مراد ہے کہ سورج سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی؟ اس کے بارے میں اسکالرز نے مختلف رائے دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا جو کہ پلینز تھے، میدانی علاقہ تھا، کھلا تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے یہاں پہ رہتے تھے. ایک تو میدانی علاقہ تھا، میدان میں پہاڑ نہیں ہوتے ہیں تو بالکل آپ کو فلیٹ لینڈ نظر آتا ہے. تو ایک تو میدانی علاقہ تھا، پہاڑ نہیں تھے، بڑے بڑے درخت نہیں تھے، اور دوسرا یہ جو یہاں پر لوگ تھے ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، ان کی بلڈنگز نہیں تھیں، ان کے پاس گھر نہیں تھے رہنے کے لیے، ان کی عمارتیں نہیں تھیں، کنسٹرکشن ان کو کرنی نہیں آتی تھی. تو بس یہ شیلٹرز بنا کے پتوں کے یا پتھروں کے یا ہلکے پھلکے جو مٹی کے ہوتے ہیں اسی میں سویا کرتے تھے، اسی میں رہا کرتے تھے. بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ کہ انفراسٹرکچر نہیں تھا. اگر آپ اس کو آج نوٹ کریں، ہماری زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی صحرا تھا. لیٹ سے صحرا میں آپ کو پہاڑ نہیں ملتے نا، وہ سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں بس، اور درخت نہیں ہوتے صحرا میں، اور صحرا میں عمارتیں نہیں ہوتی، اور صحرا میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحرا کے اندر جو ہیں وہ گھر بھی جو ہیں وہ بالکل مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بعض جو مفکرین ہیں، جو تھنکرز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین ایسی قوم کے پاس پہنچا جو اس کی نظر میں تھرڈ ورلڈ تھا. تھرڈ ورلڈ تھا نا اس کی نظر میں. تھرڈ ورلڈ کو تھرڈ ورلڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ 7th ورلڈ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ 8th ورلڈ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہم جن کو تھرڈ کلاس پیپل کہتے ہیں.
सोचने की बात है, वरना तो अगर आप थर्ड वर्ल्ड, जिसको दुनिया आज थर्ड वर्ल्ड बोलती है, इसमें भी बहुत कैटेगराइजेशन हो सकती हैं. एक थर्ड वर्ल्ड आपको नजर आती है जो है वो सोमालिया के इलाकों के अंदर, एक थर्ड वर्ल्ड आपको नजर आता है पाकिस्तान में. आप इमेजिन करें कराची में जहां हम इस वक्त बैठे, हम थर्ड वर्ल्ड में बैठे हुए हैं. आप सोमालिया के सहराओं को भी देख लें, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड ही रहता है. वो थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से नीचे लेके नहीं जाते. क्यों? इसलिए कि ये हमारे अंदर कहाँ से आया? थर्ड ग्रेड सिटीजन, थर्ड क्लास लोग कहाँ से आया? यहीं से तो आया है. हमारी बीमारियां बहुत पुरानी है, हमारा माहौल हमें इतना ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है. और अगर हम, जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम चीज़ों को इन्फर नहीं कर सकते हैं. अब आप ये सोचें कि जब हमारी लैंग्वेजेस पर और हमारे माइंडसेट पर ये इतना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है, और जिस माहौल में आज हमारे बच्चे हैं, इनके ऊपर ये इम्पैक्ट कितना आ रहा है माशरे का. आज से 10 साल बाद नहीं, आज से 50 साल बाद सोचिए, आपकी अगली नस्ल, ये जो आपके बच्चे हैं ये नहीं, इनकी भी जो अगली नस्ल होगी वो कहाँ खड़ी हुई होगी. लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इखलाक पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्टसी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कुरान के इल्म की बात हो रही है. दुनिया का इल्म तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी तो कमी नहीं है. हमारे पाकिस्तानी बच्चे ही तो जाके बाहर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को फिल कर रहे हैं. कमी थोड़ी है जीनियस लोगों की, मगर वो सारा जीनियसनेस, वो सारा आईक्यू लेवल, वो सारा इंटेलेक्ट बस दुनिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दीन कहाँ गया उसमें से? खामोशी से स्लिप करके बाहर निकाल दिया गया. बिल्कुल इसलिए कि हमारे ऊपर जैसे इम्पैक्ट होता है माहौल का, उसी माहौल के इम्पैक्ट की वजह से हमारे सामने ये है. तो इसने ये नहीं सोचा कि ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड है. और दुनिया का उसूल आपको ये नजर आता है, आप दुनिया की पॉलिटिक्स उठाकर पढ़ें कि दुनिया में जब कोई सुपर पावर ऐसी जगह पर पहुंचती है तो वो कॉलोनाइजेशन इम्पोज करते हैं वहां पे, जिसको आप अरबी में इस्तेमार कहते हैं. वो कहते हैं कि हम आपको ट्रेन स्टेशंस बना के देंगे, हम आपको रोड्स बना के देंगे, हम आपको अपलिफ्ट करेंगे, एंड देन यू विल बी आवर स्लेव्स. ये होता है. जुल्करनैन का मामला ये नहीं था, इसलिए कि खुदा खौफी रखने वाला बादशाह था. इसने देखा कि इनके पास जो है वो कोई इमारत नहीं है, तो इसने इनको अपना गुलाम नहीं बना लिया. बास स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ जो आया है लम नज अल्लाह मिन दूनिहा सित्रा, इसका मतलब ये है कि ये वो कौम थी जो सूरज से ऐसे एक्सपोज थी. एक तो मीनिंग ये हो गया ना कि बिल्डिंग्स नहीं थी तो एक्सपोज थी, घर नहीं थे तो एक्सपोज थी. एक वो कहते हैं ये इस तरह एक्सपोज थे कि ये नेकेड नेशन थी, कपड़े नहीं पहना करते थे. जाहिर बात, आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो सूरज की आपको जो सनलाइट है वो डायरेक्ट एक्सपोज करेगी. तो अनसिविलाइज्ड कौम थी, बास स्कॉलर्स ने कहा. और उन्होंने ये डेफिनेशन जो ली है अपनी मर्जी से नहीं ली, सित्रा के लफ्ज से ली है. सित्रा से ही सतर बना है. हम कहते हैं ना औरत का सतर, मर्द का सतर, और सतर फिर लिबास है कि आपको क्या चीज है जिसको आपने, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा जिसको आपने जरूर लिबास से कवर करना है. तो यहाँ पर आया लम नज अल्लाह मिन दूनिहा सित्रा, उनके लिए जो है वो कोई प्रोटेक्शन नहीं बनी हुई थी. बाज हिस्टोरियन ने एक और मजे की बात लिखी, वो कहते हैं कि लम नज अल्लाह मिन दूनिहा सित्रा से मुराद क्या है. उन्होंने कहा कि ये जो पहला सफर था जुल्करनैन का, वो था नॉर्थ पोल की तरफ, और जो दूसरा सफर था ये था साउथ पोल की तरफ. आपको मालूम है जब नॉर्थ पोल में दिन होता है तो साउथ पोल में रात होती है, वाइस वर्सा, इसी तरह चलता है. और वहाँ यहाँ पर भी जो है साउथ पोल के अंदर वो कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा एंटार्क्टिक में स्प्रिंग्स भी हैं, और यहाँ पर जो है वो वाटर बॉडीज भी हैं. एंटार्क्टिक में वो कहते हैं कि आपके ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट में जो चीज़ हमारे माहौल को, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है सूरज की नुकसान देने वाली लाइट से, वो ओजोन लेयर है. और एंटार्क्टिक के पोर्शन में वो कहते हैं कि उस ओजोन लेयर में होल हो चुका है, और हर साल ये होल बड़ा होता जा रहा है. और जितना ये होल बड़ा हो रहा है तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी अंदर आ रही है. तो बाज जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि लम नज अल्लाह मिन दूनिहा सित्रा से मुराद ये है कि ओजोन लेयर जो है वो बड़ी होता, उसका होल बड़ा होता जा रहा है. ठीक भाई, कोई चीज डिस्कस करनी है? चलिए उनके प्रभी फायदे का मिलते हैं. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.